अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आखिर आज 26 अक्टूबर है और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफिशियली मीडिया को वो लेटर दे दिया जिसके बुनियाद पर जनरल नदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट एज ए DGISI हो गई। अच्छा, ऑर्डर क्या हुआ है, जरा सा मैं उसको सामने रख देता हूँ। देखिए, ये जो लेटर है, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि शायद ये नोटिफिकेशन है या ये क्या चीज़ है, या ऑर्डर है, क्या है। नोटिफिकेशन जो है वो ये नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आपके सेक्रेटरी डिफेंस को जो है वो इन्फॉर्म किया है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकी अप्रूवल दे दी है। अब वर्डिंग आप देखिए कि ये वर्डिंग इन्होंने क्या इस्तेमाल की है। आइए मैं पढ़ देता हूं। वर्डिंग है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद, और वो है सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट जनरल ऑफिसर्स के तौर पे इन्होंने इसको मेंशन किया है। और नीचे है उसमें द प्राइम मिनिस्टर हैज सीन, प्राइम मिनिस्टर ने समरी देखी होगी, हैज सीन एंड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट, यानी अप्रूवल दी है उन्होंने उस अपॉइंटमेंट की जो अपॉइंटमेंट किसने की है। मतलब अप्रूव द अपॉइंटमेंट, यहां पे ये नहीं है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज बीन अपॉइंटेड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि सीन एंड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ PA 27007 Lieutenant General Nadeem Ahmad Anjum HIM as Director General Inter Services Intelligence। ये वर्डिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस वाज़ेह तौर पे है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सीन, देखा उन्होंने फाइल को जो समरी आई थी, एंड अप्रूव्ड, और उसको अप्रूव किया। क्या अप्रूव किया? द अपॉइंटमेंट ऑफ, जो अपॉइंटमेंट हुई थी जनरल नदीम अंजुम साहब की, क्या हुई थी? लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम एज डायरेक्टर जनरल सर्विस इंटेलिजेंस विथ, होता है अमूमन इमीडिएट इफेक्ट, इन्होंने इफेक्ट कर दिया है 20 नवंबर से, ये एक इजाफा है। और 20 दिसंबर का मतलब है कि 19 नवंबर तक जो पुराने DG आए हैं वो काम करेंगे, और उसके बाद अब ऑफिशियली जनरल नदीम अंजुम 20 को टेक ओवर करेंगे। ये इस ऑर्डर के तहत है। उसके बाद ये है कि जी फ्रॉम द पैनल ऑफ ऑफिसर एट पैरा 6 ऑफ द समरी, जो पैरा 6 होगी समरी की, जब समरी बनती है तो उसमें पैराज होते हैं, पैरा 1, पैरा 2, उसमें मुख्तलिफ चीजें लिखी होती हैं। आखिरी में कोई रिकमेंडेशन होता है, 1 रिकमेंडेशन है, 2 है। तो जो भी समरी को फाइनल अप्रूवल दी जाती है तो वो ये लिख देते हैं, उस अप्रूवल का हवाला देते हैं, उस समरी का हवाला देते हैं, तो पैनल का हवाला देते हैं। तो यहां बताया गया ऑफिसर्स का लफ्ज है, इसका मतलब है एक से ज्यादा ऑफिसर्स के नाम उसमें मौजूद थे पैरा 6 में, जिसमें से नदीम अंजुम साहब को एज ए DGISI जो है उसकी अप्रूवल दे दी गई है, जो अपॉइंटमेंट हुई थी। द इनकम्बेंट डायरेक्टर जनरल, द इनकम्बेंट यानी जो आपके उसके साथी हैं, द इनकम्बेंट डायरेक्टर जनरल ISI shall continue to hold charge as the Director General Inter Services Intelligence till 19 November 2021। इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये भी मेंशन कर दिया गया, जो मौजूदा है, नाम मेंशन नहीं किया है, वो कंटिन्यू करेंगे आपके 19 नवंबर तो, और 20 नवंबर को जो है वो ये आपके टेक ओवर करेंगे। ये नोटिफिकेशन है? नहीं, ये नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन ऐसा नहीं होता है। मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेगी, डिफेंस ऑफिस से ये होगा, क्योंकि समरी उनके थ्रू आई थी। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये जो एक अप्रूवल दी है, इसको एक अप्रूवल लेटर आप कह सकते हैं, अपॉइंटिंग लेटर भी नहीं कह सकते, इसको एक अप्रूवल लेटर भी कह सकते हैं। और ये अप्रूवल लेटर डिफेंस सेक्रेटरी को पहुंचा है, और डिफेंस सेक्रेटरी इस अप्रूवल की बुनियाद पर नोटिफाई करेंगे। अब नोटिफिकेशन में क्या चीज होगी, क्या उसमें मेंशन होगा, इसमें ज्यादातर इसी का
وہ لیا جاتا ہے، ایکسٹریکٹ لیا جاتا ہے اور اس کو ریپروڈیوس کر کے کچھ اور جملے اور ریفرنسز اس میں دیے جاتے ہیں، تو وہ ایشو کریں گے آپ کے ڈیفنس سیکرٹری صاحب، ان کو مارک کیا گیا ہے اور اس کی میرا خیال ہے اب ایک فارمیلٹی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر جو بہت ہی امپورٹنٹ بات آئی وہ یہ آئی کہ جنرل ندیم انجم صاحب، جس کا DGISPR نے آج سے کئی دن پہلے، میرا خیال ہے تقریباً 4 یا 6 اکتوبر کو یہ انہوں نے جنرل ندیم انجم صاحب کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا اور باقی جو مزید لیفٹیننٹ جنرل کی ٹرانسفر پوسٹنگ تھی، انکلوڈنگ DGISI فیض صاحب کو جو پشاور تھا، ان کا اناؤنسمنٹ کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن پہ بات آئی اور یہ سلسلہ بڑی دیر ڈیلے ہوتا رہا اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں سامنے آئی جس کی بنیاد پر جو ہے وہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ لیکن آخر ہوا کیا؟ آخر وہی ہوا جو ہم نے بھی آپ سے کہا تھا، جو ہونا چاہیے تھا، جو اس فوج کی جس کے پیچھے 22 کروڑ عوام ہے، ایک آرمی چیف کور کمانڈر آفس میں، اور اس سے بہتر کون جج کر سکتا ہے کہ کون DGISI ہو کون نو۔ اور یہ بھی پریویس پریکٹس، میں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ندیم انجم صاحب DGISI 20 نومبر سے اپنا چارج ٹیک اوور کریں گے، اس آرڈر ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن ایک آنا ہے ڈیفنس سیکرٹری سے۔ اور سوال جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ضرور میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا پایا وزیر اعظم صاحب نے، کیا حاصل ہوا آپ کو؟ ایک آرڈر، ایک جو DGISPR نے اناؤنس کر دیا تھا، جس کے پیچھے آرمی چیف کی اپروول، کور کمانڈر کی اپروول اور پوری فوج کھڑی تھی، اور اپنی پوری فوج کے ساتھ 22 کروڑ عوام بھی کھڑی تھی۔ لیکن پرائم منسٹر نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا، ایگوئسٹک میٹر بنایا، اور اس کی بنیاد پر اس کو ڈیلے کرتے رہے اور پھر چلے گئے سعودی عرب۔ اور سعودی عرب میں جب آپ وہاں کام، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، میں کوٹ کر دیتا ہوں، کہ جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ نہ آپ کو امریکہ سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے، نہ آپ کو اب سعودی عرب سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے، تو آپ نے آ کر اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر دیا، کیونکہ اس سے زیادہ اگر آپ ڈیلے کرتے تو بہت ساری اور مشکلات سامنے آ سکتی تھی۔ تو گویا آپ نے وہی کیا جو جس تاریخ کو DGISPR نے میڈیا کو یہ نیوز دی تھی اور یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جناب DGISI جنرل ندیم آپ کے انجم ہیں، اسی دن اگر آپ بھی یہ ایک لیٹر نکال دیتے تو آپ کی بھی عزت رہ جاتی، رسپیکٹ رہ جاتی، اور یہ جو اتنے دن تک فوج کے حوالے سے اضطراب پایا گیا اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی پریشان تھے، وہ نہیں ہوتا اور ہزیمت آپ کو نہیں اٹھانی پڑتی۔ آخر آپ نے وہی کیا جو وہ آرڈر DGISPR نے اناؤنس کیا تھا، اور سب اس بات کے لیے، بالکل مجھ سمیت ہر آدمی اس بات کے لیے تیار تھا کہ وہی آرڈر ہونا چاہیے اور اس میں کوئی چینجنگ قبول نہیں ہوگی، نہ فوج کو قبول ہوگی نہ عوام کو قبول ہوگی، اور جس کا نتیجہ آپ کو کرنا پڑا۔ لیکن کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایسی حرکت کر دی ہے جس کی بنیاد پر اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ مثلا آپ اپنی ان اکڑ کو، ایگوئسٹک سوچ اور عمل کو، آج زیرو ہو گئی نا، آپ کی پوزیشن کہاں کھڑی ہے، آپ زیرو ہیں۔ کون جیتا؟ اگر یہ جیت اور ہار کا مسئلہ ہے اور اتھارٹیز کا مسئلہ ہے تو پھر تو وہ ان کی اتھارٹیز جیت گئی، جو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا وہ آپ کو کرنا پڑا۔ آپ نے یہ ایک لفظی سلسلے جاری کر دیے، لیکن وہی ہوا جو DGISPR نے اناؤنس کیا تھا اور جو پاکستان کی عوام کہہ رہی تھی کہ ہونا چاہیے۔ اب رہی بات کہ ایک اور بات کہ ترجمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرویو ہوا، میری اطلاعات کے مطابق کوئی انٹرویو نہیں ہوا ہے، کسی کا انٹرویو نہیں ہوا ہے۔ جنرل ندیم انجم نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی، وہ 21 تاریخ ڈیٹ تھی، وہ وہاں پہنچے تھے کیونکہ 22 کو انہوں نے جوائن کرنا تھا، 22 کے حوالے سے آرڈر تھا، 25 کے حوالے سے جنرل فیض کا آرڈر تھا، تو 21 کو وہ اسلام آباد آئے تھے۔ سب سے پہلے پنڈی گئے، انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، اینڈ دین اس کے بعد ایک پرائم منسٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات ایک رسمی ملاقات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پرائم منسٹر
ڈی جی آئی ایس آئی ان کو رپورٹ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ جب ملنے گئے تھے تو اسی بنیاد پہ ملنے گئے تھے کہ اب وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اس آرڈر کے تحت جو آلریڈی آرمی چیف کر چکے تھے، اس آرڈر ٹرانسفر پوسٹنگ کے تحت جو آلریڈی آرمی چیف کر چکے تھے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر جس کو اناؤنس کر چکے تھے، جس کے پیچھے آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس پی آر، آرمی چیف، کور کمانڈر پورے اور پوری فوج کھڑی تھی۔ تو اس لحاظ سے وہ انہوں نے ایک ملاقات کی، کیونکہ پرائم منسٹر رپورٹنگ آفیسر ہیں، پرائم منسٹر جو ہیں وہ آپ کے رپورٹ کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ان کو اپنی ان چیزوں کا، تو اس لحاظ سے ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق جو ترجمان کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے، وہ غلط کہہ رہے ہیں، کوئی انٹرویو نہیں ہو، کوئی لیفٹیننٹ جنرل اس پوزیشن پہ نہیں ہے، نہ فوج اس پوزیشن پہ ہے، نہ یہ جائز بات ہے کہ اس طرح سے کوئی انٹرویو دیا جائے۔ تو یہ بات لا کر آپ مزید اپنے لیے ہزیمت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ اس طرح کی ملاقات، اگر جنرل ندیم کی ملاقات پرائم منسٹر سے ہو گئی، آپ اس کو انٹرویو کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن جو ایک انٹرویو ہوتا ہے کہ جی بلا کر آپ جج کریں لوگوں کو اور اس کے بعد دیکھیں اور نمبر دیں اور اس کے بعد فیصلہ ہو کہ کس کو لگایا جائے کس کو نہیں لگایا جائے۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ آخری فیصلے تک جو میں نے ویلاگ دیا تھا، آخری تک یہ بات تھی کہ آرمی چیف، کور کمانڈر، پوری فوج اس بنیاد پہ کھڑی تھی کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کر دیا ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز منظور نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا وہی ہوا۔ اب اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال آپ جیسے انکمپیٹنٹ لوگ اگر پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، جو ہزیمت فوج کے لیے بھی کر رہے ہیں، اپنے اس پوزیشن جو پرائم منسٹر کی پوزیشن ہے، دیکھیے آدمی امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے، قمر جاوید باجوہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی امپورٹنٹ آرمی چیف ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان، نواز شریف، زرداری، آپ کے کوئی یوسف رضا گیلانی، کوئی اور ذوالفقار علی بھٹو، مریم نواز، کوئی اور جو بھی آپ کے بے نظیر بھٹو، کوئی اس پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ پوزیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنی اس پوزیشن کو غلط طور پہ استعمال کیا اور غلط کیا، جس کی بنیاد پہ اس پوزیشن کی بڑی ہزیمت ہوئی۔ آج اس پوزیشن پہ آپ نہیں کھڑے ہیں کہ آپ لوگوں کو فیس کر سکیں، لیکن بہرحال آپ ایک عمران خان ہیں، لیکن آپ نے ڈیمیج کیا ہے اس سیٹ کو، اس جگہ کو، اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے، اور دوسری طرف آپ نے اس اہم ترین ادارے کو اضطراب میں ڈالا اور پوری قوم کو اضطراب میں ڈالا، اور ہوا وہی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا تھا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔